بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جرنیل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک نمایاں نام حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 8 خوش نصیب ہستیوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے صرف 2 دن بعد مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ ان 10 خوش نصیب افراد میں سے بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زبان نبوت سے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ آپ کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الرحمن، کنیت ابو محمد، والد کا نام عوف، والدہ کا نام شفا تھا۔ یہ دونوں ظاہری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: عبد الرحمن ابن عوف ابن عبد جوف ابن عبد ابن الحارث بن زہرہ بن کلاب بن مرہ القرشی الزہری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک، قد طویل، رنگ سرخ و سفید، چہرہ خوبصورت، سر پر کان سے نیچے تک گھونگھردار کاکلیں، کلائی گھٹی ہوئی، انگلیاں موٹی اور مضبوط، سامنے کے 2 دانت گر گئے تھے اور غزوہ احد میں زخمی ہونے کی وجہ سے پاؤں میں لنگ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے ابتدائی ایام میں تمام تکالیف کو برداشت کیا اور دین اسلام پر جمے رہے۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام عبد عمر تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل فرما کر عبد الرحمن رکھ دیا۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت حبشہ میں بھی شامل تھے اور بعد میں مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت سعد الربیع انصاری کا بھائی چارہ قرار دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں زیادہ مالدار اور فیاض تھے۔ مواخات کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں اپنا آدھا مال آپ کو دیتا ہوں، اور اس وقت میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند آئے تو میں اسے طلاق دوں گا اور عدت کے بعد آپ ان سے نکاح کر لیجئے گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس پیشکش کا شکریہ ادا کر کے اس بات سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال و متاع اور اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، آپ صرف اتنا کیجئے کہ مجھے بازار کا راستہ بتلا دیجئے۔ اسی وقت آپ کو بازار پہنچایا گیا اور واپسی پر آپ کچھ گھی اور پنیر وغیرہ نفع میں بچا لائے۔ دوسرے روز سے باقاعدہ تجارت شروع کر دی۔ اللہ کی برکت سے چند ہی دنوں میں اس قابل ہو گئے کہ وہاں ایک انصاریہ سے شادی بھی کر لی۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال میں برکت کی دعا بھی فرمائی۔ پھر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ جس کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی مالی برکت دین کی خدمت میں خوب پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حوالے سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد دنیا اپنی پوری برکات اور فوائد کے ساتھ اس طرح میری طرف متوجہ ہو گئی اور میری تجارتی کامیابیوں کا یہ حال ہو گیا کہ اگر میں کسی پتھر کو اٹھاتا تو مجھے اس بات کی توقع ہوتی تھی کہ اس کے نیچے سونا یا چاندی کا کوئی ٹکڑا ہی ملے گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کے ذریعے ہمیشہ دین اسلام کی نصرت فرمائی، مسلمانوں کی امداد، امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم کی خدمت میں ہمیشہ پیش رہتے، اپنے مالداروں سے ناداروں اور غریبوں کی مدد کرتے اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں خوب خرچ کر کے اس کی رضا کے طلبگار رہتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ مالی مشکلات کے باعث مجاہدین کی ضروریات کو پورا کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ مدینہ میں بھی قحط کا زمانہ تھا۔ کئی مجاہدین صرف اس لیے واپس کر دیے گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہیں دینے کے لیے سواریاں ہی میسر نہ تھیں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اس کا بدلہ و ثواب اللہ ہی سے پانے کی نیت کریں۔ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے خوب مال خرچ کیا۔ اس موقع پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خرچ کرنے والوں میں سر فہرست تھے۔ انہوں نے 200 اوقیہ 1 ساڑھے 10 تولہ کے برابر ہوتا ہے، 200 اوقیہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیے تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ عبد الرحمن ابن عوف ایسا کر کے ایک گناہ کے مرتکب ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے اہل و عیال کی ضروریات کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔
اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق آپ سے دریافت فرمایا کہ عبد الرحمن تم نے بچوں کے لیے کچھ چھوڑا بھی ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے ان کے لیے جو کچھ چھوڑا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ اور بہتر ہے جو میں خرچ کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک زمین 40,000 دینار میں فروخت کر دی، اور وہ ساری رقم قبیلہ بنو زہرہ، ضرورت مند مسلمانوں، مہاجرین اور امہات المؤمنین میں تقسیم کر دی۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے کی رقم ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے دریافت کیا کہ یہ رقم کس نے بھیجی ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد تمہاری نگہداشت صرف صابرین ہی کریں گے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم کی ضروریات کا خصوصی خیال رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکورہ ارشاد بھی اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سفر حج کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنین کے ساتھ جاتے تھے، امہات المؤمنین کے لیے سواری اور پردے کا انتظام کرتے، سفر کے تمام تر انتظامات آپ ہی کے ذمہ ہوتے تھے۔ جہاں پڑاؤ کرنا ہوتا وہاں امہات المؤمنین کو انتظام اور اہتمام کے ساتھ اتارتے، یہ تمام تر اعزاز ان کی عزت و عفت کے باعث ہی نصیب ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام ذمہ داریاں ادا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کہ میرے بعد امہات المؤمنین کی نگرانی اور خبرگیری صرف صابرین ہی کریں گے، اس قول کے صحیح مصداق ٹھہرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے علم و فضل میں بھی ایک بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیسہ فضل و کمال کو علمی ذر و جواہر سے پر کر دیا تھا۔ انہوں نے دوسرے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرح احادیث بہت کم روایت کی، لیکن خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کو بہت اہم اور ضروری مواقع پر اپنی معلومات سے بہت فائدہ پہنچایا۔ چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا جھگڑا چھڑا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آہنگی کے ساتھ اس حدیث کی تصدیق کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متروکہ میں وراثت نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا اور انہیں فکر دامنگیر ہوئی کہ آتش پرستوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، تو اس وقت حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اس اہم مسئلے کو حل کیا اور بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ اہل کتاب کی روش اختیار کی تھی اور انہیں ذمہ قرار دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اصابت رائے اور دور اندیشی کا نہایت وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت مستحقین خلافت پر ریمارک کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ عبد الرحمن ابن عوف نہایت صائب الرائے، ہوشمند اور سلیم الطبع انسان ہیں، ان کی رائے کو غور سے سننا، اگر انتخاب میں مخالفت پیدا ہو جائے تو جس طرف عبد الرحمن ابن عوف ہوں تو انہی کا ساتھ دینا۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اس انداز کا تھا کہ دنیا کا ہر واقعہ ان کے لیے مرقع عبرت بن جاتا تھا اور اس کی ہیبت و جلال کو یاد کر کے رونے لگ جاتے تھے۔ ایک دفعہ دن بھر روزے سے رہے، شام کے وقت جب کھانا سامنے آیا تو بے اختیار مسلمانوں کا گزشتہ فقر و فاقہ یاد آ گیا۔ بولے کہ مصعب بن عمیر مجھ سے بہتر تھے، وہ شہید ہوئے تو کفن میں صرف ایک چادر تھی جس سے سر چھپایا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتے تھے، اور پاؤں چھپائے جاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ اسی طرح حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حالانکہ وہ مجھ سے بہتر تھے، لیکن اب دنیا ہمارے لیے کشادہ ہو گئی ہے اور ہمیں اس قدر دنیاوی نعمت مرحمت کی گئی ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ شاید ہماری نیکیوں کا معاوضہ دنیا ہی میں نہ مل گیا ہو۔ اس کے بعد اس قدر دقت طاری ہو گئی کہ کھانے سے ہاتھ ہی کھینچ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے نیازی اور استغنا نے تجارت کی طرف مائل کر دیا تھا، چنانچہ اس میں انہوں نے اس قدر ترقی کی کہ ایک عظیم الشان دولت کے مالک بن گئے، یہاں تک کہ ایک دفعہ ان کا تجارتی قافلہ مدینہ آیا تو اس میں 700 اونٹوں پر صرف گیہوں، آٹا اور دوسری اشیاء خوردنی لوٹ تھی۔ اس عظیم الشان قافلے کا تمام مدینہ میں شور و غل پڑ گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں رینگتے ہوئے جائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی تو ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس حاضر ہو کر عرض کی کہ میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ یہ پورا قافلہ مع اسباب و سامان بلکہ اونٹ اور کجاوہ تک اللہ کی راہ میں وقف ہیں۔
سن 2 ہجری میں غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر معرکوں میں جواں مردی اور شجاعت کے ساتھ شریک رہے۔ غزوہ بدر میں 2 نوجوان انصاری پہلو میں کھڑے تھے۔ انہوں نے آہستہ سے پوچھا کہ اے چچا، ابو جہل کون ہے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدزبانی کرتا ہے؟ اسی اثناء میں ابو جہل سامنے آ گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ دیکھو جس کو تم پوچھتے تھے سامنے موجود ہے۔ ان دونوں نے جھپٹ کر ایک ساتھ وار کیا اور اس ناپاک ہستی سے دنیا کو نجات دلا دی۔ شعبان سن 6 ہجری میں دوۃ الجندل کی مہم پر مامور ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر اپنے دست مبارک سے عمامہ باندھا، پیچھے شملہ چھوڑا اور ہاتھ میں علم دے کر فرمایا کہ بسم اللہ، اللہ کی راہ میں روانہ ہو جاؤ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور عصیان میں مبتلا ہیں ان سے جا کر جہاد کرو، لیکن کسی کو دھوکہ مت دینا، فریب نہ کرنا، بچوں کو نہ مارنا، یہاں تک کہ دومت الجندل پہنچ کر قبیلے کلب کو اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ قبول کرے تو ان کے بادشاہ کی لڑکی سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعزاز کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہو کر دومت الجندل پہنچے اور 3 دن تک دعوت و تبلیغ کا کام خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے رہے۔ قبیلے کلب کے سردار اسبغ بن عمرو الکلبی جو مذہباً عیسائی تھا، اس کی قوم کے بہت سے لوگ بطیب خاطر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ البتہ بعض لوگوں نے جن کو اس کی توفیق نہ ہوئی تو انہوں نے جزیہ منظور کر لیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب فرمان اسبغ کی لڑکی تمازر سے شادی کر لی اور رخصت کر کے مدینہ ساتھ لے آئے۔ چنانچہ ابو سلمان بن عبد الرحمن انہی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی حیثیت سے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور خدمت اور حفاظت میں ہمیشہ پیش رہے۔ واقع احد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جانثاری اور محبت کا نہایت سخت امتحان تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آزمائش میں پورے اترے، بدن پر 20 زخم کھائے، پاؤں میں ایسا کاری زخم لگا کہ لنگڑا کر چلنے لگے، لیکن جذبہ جانثاری نے میدان سے منہ موڑنے نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا سلسلہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری لمحے تک باقی رہا۔ وفات کے وقت بھی 50,000 دینار اور 1,000 گھوڑے اللہ کی راہ میں وقف کیے۔ نیز غزوہ بدر میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شریک ہوئے تھے اور اس وقت تک زندہ موجود تھے، ان میں سے ہر ایک کے لیے 400 دینار کی وصیت فرمائی، اور جب یہ وصیت فرمائی تو اس وقت 100 اصحاب بدر بقید حیات تھے۔ سب نے نہایت خوشی کے ساتھ اس وصیت سے فائدہ اٹھایا، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس میں حصہ لیا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت خاموش زندگی بسر کی اور ملکی مہمات میں کوئی دلچسپی نہیں لی، یہاں تک کہ روح اطہر نے 75 برس تک اس سرائے فانی کی سیر کر کے سن 31 ہجری میں داعی حق کو لبیک کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے ابن عوف، جا تو نے دنیا کا صاف پانی پیا اور گدلا پانی چھوڑ دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ اٹھانے والوں میں شریک تھے اور جنازہ اٹھاتے وقت کہتے جاتے تھے کہ واہ جبلا، یعنی یہ پہاڑ بھی چل بسا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔